السلام علیکم. جوائنٹ سیشن کے ساتھ میں ہوں سیدہ شناز. جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ دفاعی تجزیہ کار آج ہمارے شو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا مبشر صاحب اسلام آباد اسٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں، جبکہ لاہور اسٹوڈیوز کی زینت ہیں جناب عدنان عادل صاحب اور نصیر الدین خان نیئر صاحب. تو ہوا کچھ یوں کہ جو کپتان کے ہراول دستے میں صف اول کے سپاہی سمجھے جاتے تھے عثمان ڈار صاحب، جو کہ امور نوجوانان کو بھی لیڈ کرتے رہے ہیں پی ٹی آئی کے دور اقتدار میں، وہ 9 ستمبر سے غائب تھے. 9 ستمبر کے آس پاس تھے، ان کی گمشدگی کی اطلاعات تھی، بعد میں پتہ چلا کہ وہ اریسٹ ہیں. لیکن اب وہ سامنے آئے تو ذرا حیرت انگیز طریقے سے یوں سامنے آئے کہ پہلے سے ہٹ کے بجائے پریس کانفرنس کرنے کے انہوں نے ایک انٹرویو میں سیاست سے تائب ہونے اور پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا. لیکن اس کے علاوہ جو بھی انہوں نے کہا، پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ ماضی سے کچھ مختلف نہیں ہے، یہ وہ سب کچھ ہے جو نئی پیکنگ میں بیچا جا رہا ہے اور پرانا ہے. لیکن دیر آر سم تھنگ جو تھوڑی ڈفرینٹ ہے. ڈائریکٹلی کس کو اس میں انہوں نے امپلیکیٹ کیا ہے، اس پر آج کے شو میں ہم بات رہے ہیں. اس کے علاوہ ادارے کے اندرونی معاملات کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ شکوک کا اظہار کیا. ران صاحب، آپ کو عثمان ڈار صاحب کچھ مجبور لگے یا کانفیڈنٹ باڈی لینگویج تھی؟ وہ جو کچھ زبان سے کہہ رہے تھے ان کا دل بھی اس کو کہنے پر آمادہ تھا. جو شکوک جن کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ سب سکرپٹڈ ہے اور وہی طوطا مینا کی کہانی ہے، آپ کو بھی ایسا لگا؟ اور اگر یہ الزامات جو سنجیدہ نوعیت کے وہ عائد کر رہے ہیں، اس کے بعد کیا ملٹری کورٹ میں ٹرائل یقینی ہو گیا چیئرمین پی ٹی آئی کا؟ دیکھیں، اگر میں ٹرائل کی بات کروں تو ٹرائل جو ہے وہ تو میرے خیال میں اٹس ریٹن آن دا وال، اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جہاں تک ڈار صاحب کی بات ہے، ڈار صاحب جو ہے وہ جس طریقے سے جو باڈی لینگویج ہے ان کی، ادر دین اس کے کہ انہوں نے اپنے بال جو ہیں وہ ڈائی نہیں کیے ہوئے. اگر ان کے بال ڈائے ہوئے ہوتے اور پراپر ہوتے، میڈیکیور پیڈیکیور کیا ہوتا انہوں نے، جیسے وہ کر کے رکھتے تھے، کروا کے رکھتے تھے، تو پھر اس پہ میرے خیال میں زیادہ وہ ان کی بات میں وزن زیادہ ہو جاتا. لیکن اینی ویز وہ ہو سکتا ہے کہ ان کو 1 مہینہ نہ تو بال ڈائی کرنے کی اجازت ملی ہو، نہ انہیں جناب میڈیکیور پیڈیکیور کا وقت ملا ہو. تو وہ اس میں جو باتیں وہ کر رہے ہیں اس میں کسی حد تک وہ باتیں اگر دیکھی جائے، اگر پریکٹیکلی دیکھی جائے تو دیکھیں، لانگ مارچ اس وقت ہوتا ہے اور اسلٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جس وقت چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ ہونے جا رہی تھی. اور اگر اس وقت پریشر ماؤنٹ کیا جا رہا تھا آن دا اسٹریٹس، تو وہ ڈیفینیٹلی اسی لیے کیا جا رہا تھا کہ جناب اپوائنٹمنٹ جو ہے عاصم منیر صاحب کی نہ ہو. اب اس کو اگر یہ سمجھا جائے کہ جناب وہ پریشر جو ماؤنٹ کیا جا رہا تھا اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا، میرا نہیں خیال اس کا کوئی نتیجہ نکلنا تھا، کیونکہ اس سے پہلے کئی دفعہ ایسے ہو چکا تھا کہ بالکل ایٹ دا نیک آف دا مومنٹ جا کے بیک آؤٹ کیا جاتا رہا لانگ مارچ سے. سو وہ ایک سچویشن ایسی بنی کہ وہ سمجھا جا رہا تھا کہ اسٹریٹ پاور جو ہے وہ اسرٹ کرے گی اور عاصم منیر صاحب کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہو سکے گی، اور لوگ پریشر ماؤنٹ جو ہوگا اس کی وجہ سے شاید ڈیسیژنز چینج ہو جائیں. اچھا رانا صاحب، آپ یہ سمجھ رہے ہیں یہ وہ چیز ہے جو ماضی کی پریس کانفرنسز سے مختلف بتائی ہے عثمان ڈار صاحب نے؟ جی مختلف ہے، لیکن دین اگین دیکھیں، مختلف اس لیے ہے کہ وہ بڑا ایک ایسا چیز بن گئی تھی کہ وہ ایک ہر زبان پہ یہ بات آتی تھی کہ جناب جڑا بھی آئے گا وہ پریس کانفرنس کرے گا. تو پریس کانفرنس والی بات جو ہے نا وہ اتنی گھس پٹ گئی تھی آئی ووڈ سے کہ ایک نئے طریقے سے انہوں نے اپنا بیانیہ دیا ہے. لیکن اس بیانیے کے مقابل ان کی اپنی والدہ اور ان کے اپنے بھائی نے بھی بیانیہ دیا اور انہوں نے کہا کہ ایک گن پوائنٹ پہ ان سے سٹیٹمنٹ لی گئی ہے. سو ڈائلیوٹ ہو گیا اس کا امپیکٹ، یا عثمان ڈار صاحب کی باتوں کا امپیکٹ رہے گا؟ دیکھیں، عثمان ڈار صاحب کا تو جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے وہ، اور وہ ایک ایسا سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں کسی بھی جگہ جا کے کہ وہ اس کا وزن ہوگا کسی بھی عدالت میں، کسی بھی جگہ پہ. کیونکہ پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو ڈار صاحب وہاں پہ موجود تھے جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی. تو اس کو پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے، وے کیا جائے، تو اس کا وزن تو ہوگا کسی نہ کسی عدالت میں. لیکن یہ کہا جائے کہ جناب جس طرح ان کی والدہ سامنے آ گئی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں جناب کہ میں ابھی بھی سٹینڈ کرتی ہوں پی ٹی آئی کے ساتھ، وہ ایک ڈیفرنٹ سینیریو ہے، اس کو ایک ڈیفرنٹ طریقے سے لیا جائے گا. اور وہ میرے خیال میں خواجہ آصف صاحب کے لیے ایک ٹف ٹائم شاید ان کو مل جائے، خواجہ آصف صاحب کو. اور خواجہ آصف صاحب وہاں پہ جب الیکشن لڑنے جائیں
تو ان کے لیے ایک سچویشن شاید بن جائے. لیکن اس وقت جو ڈار صاحب کی اگر میں بات کروں تو ڈار صاحب جو ہیں ان کی باڈی لینگویج تو ان کا ساتھ دے رہی ہے, ان کا زبان بھی ان کی ساتھ دے رہی ہے, لیکن طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے کہ کسی کے گھر میں جا کے انٹرویو دینا. ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں جن کے گھر میں جا کے انہوں نے انٹرویو دیا, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم کوشچن مارکس تو اٹھتے ہیں, کیونکہ اگر یہی چیز وہ ایک ماہ پہلے اگر کر دیتے, ایک ماہ پہلے کر دیتے, ایک ماہ پہلے اگر ڈار صاحب یہ بات کر دیتے تو پھر وہ ایک مہینے کا اگر گیپ نہ ہوتا اس میں, اور وہ پہلے اگر یہ اس قسم کا بیان دے دیتے تو اس کا مزید زیادہ وزن ہوتا. ٹھیک ہے, ایک ماہ پہلے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ توجہ یہ دے رہے ہیں عثمان ڈار صاحب کہ وہ 1-1.5 ماہ تک یہ سوچتے رہے اور چیزوں کو دیکھتے رہے. انہیں لگا کہ شاید ڈیفیوز ہو جائے گا, لیکن ابھی بھی اینٹی اسٹیٹ بیانیہ چل رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا. پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کے ساتھ چلنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا, تو انہوں نے دل و دماغ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ الگ ہو جاتے ہیں, سیاست ہی چھوڑ دیتے ہیں. جنرل صاحب, ان انکشافات کے بعد کیا پاکستان تحریک انصاف بیک فٹ پہ آئے گی, پریشرائز ہوگی مزید؟ دیکھیے, اس کے بہت سے پہلو جسے ہم توجہ دے نہیں رہے. اگر ان کی اسٹیٹمنٹ پہ غور کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے وکیل جو اگر آپ نہ ہی کروائیں تو زیادہ بہتر رہتا ہے. انہوں نے کہا کہ اسٹریٹ پاور سے چیف آرمی اسٹاف کی اپائنٹمنٹ نہیں ہوگی. یہ کہیں آپ نے سنا آج تک دنیا میں کہ چیف آرمی اسٹاف کی اپائنٹمنٹ صرف اسٹریٹ پاور سے رک گئی ہو؟ وہ ایکچولی عدلیہ بحالی تحریک سڑکوں پہ احتجاج سے ہوئی تھی نا, اس میں تو ریسٹور ہو گئے تھے. بحالی تحریک کوئی اور چیز تھی. تو یہی آئیڈیا ہو سکتا ہے زیادہ طاقت کے ساتھ آزمانے کا سوچا گیا ہو. یہ عثمان ڈار صاحب کا میں اسی طرف آ رہا ہوں نا, وہ اس وقت بھی پاسبل ہو سکتا تھا اگر فوج کے اندر سے اٹھتے. تو کیا ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فوج ڈیوائیڈڈ تھی؟ جی, انہوں نے کہا کہ ادارے کے اندر سے بھی معلومات تھیں. یہ تو بہت بڑا ایلیگیشن ہے جنرل صاحب. میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ جو کہنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ایکچولی ادارے کو ڈائریکٹلی نشانہ بنایا انہوں نے ایک طریقے سے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ساری اسٹیٹمنٹ میں اگر بہت بڑی ویکنس مجھے نظر آئی ہے وہ یہ بات نظر آئی ہے ان کی. بہرحال ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے جو بھی انہوں نے کہا ہے کل کو, جیسا بھی رانا صاحب بھی فرما رہے تھے کہ کل کو عدالت میں جائیں گے, وہاں پہ ثبوت دینا پڑے گا ان کو. اگر ثبوت ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی. اور پھر دیکھیے ایک اور چیز جو ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں, ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا. ملٹری کورٹ پاکستان میں بننی ہے, پاکستان کی ملٹری کورٹس بنانی ہے, پاکستان کے قانون کے تحت بننی ہے, اور ان کورٹس میں بھی یہ قانون لاگو ہے. اور ان کورٹس میں نہ صرف یہ کہ اپنا وکیل کرنے کی اجازت ہے, جو بھی اس میں ٹرائی ہوں گے ان کو اپیل کرنے کی بھی اجازت ہے. تو ہم نے ملٹری کورٹس کو ہم نے کیوں ایسا بنا دیا ہے کہ بھئی ملٹری کورٹس میں بندہ گیا نہیں تو وہاں پہ پھانسی چڑھ جائے گا. ایسے ٹرائل ہوں گے تو ٹرائل اگر جب بھی ہوں گے, جس کا بھی ہوگا ٹرائل, چاہے وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کا ہوتا ہے, جس وجہ سے بھی ہوتا ہے ٹرائل, جس کا بھی ہوگا ٹرائل, تو ملٹری کورٹس دے فنکشن اراؤنڈ دا ایئر. اور کیسز آتے رہتے ہیں, ٹرائل ہوتے رہتے ہیں, ان کو وکیل کرنے کی اجازت ہوتی ہے. اب تو ایک ہائی کورٹ نے ایک جو ملٹری کورٹ کا فیصلہ تھا وہ ریٹرن بھی کیا ہے انہوں نے. اور آپ دیکھیے جب ریٹرن کے خلاف جو فیصلے آئے تھے وہ بھی پشاور ہائی کورٹ نے کافی سارے ٹرن ڈاؤن کر دیے تھے انہوں نے. تو ملٹری کورٹس کو ہم خبا بنا کے پیش نہ کریں, ہم خود اپنے خلاف جو ہے نا یہ ایف آئی آر درج نہ کریں. نمبر 1. نمبر 2 نمبر 3 بیک فٹ پہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے, وہ تو دیکھیے جب وہ عملی سیاست میں حصہ آئے گا, باہر آئیں گے, بات ہوگی, یا پی ٹی آئی باہر نکلتی ہے بات کرے گی تو پتہ چلے گا نا کیا چیز ہے اس میں. بہرحال یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کے لیے جو بیانیہ وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو اس سے اسٹرینتھ ملے گی کہ ان کے دیکھیے جی اتنا کلوز آدمی تھا, اس قدر زیادہ امپورٹنٹ آدمی تھا پارٹی میں, اگر وہ بیان یہ دے رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ صحیح ہے. اور عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش پی ڈی ایم جو کرے گی, اگر عوام کا بیانیہ خرید لیتی ہے پھر ٹھیک ہے, اگر نہیں خریدتی پھر اور بات بنے گی اس میں. تو شاید پی ڈی آئی کا بیک فٹ پہ آنے سے تو خیر ہوگا یا نہیں ہوگا, اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں اس کو لے کر کیسے کھیلتی ہیں. کیا پی ڈی ایم جب یہ بات کرے گی تو کیا ان کے منہ سے کی ہوئی بات کو عوام اس کو تسلیم کر لیں گے؟ اگر عوام تسلیم کر لیتے ہیں پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اگر عوام تسلیم نہیں کرتے, عوام بھی تو 20-22-25 کروڑ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی تسلیم کرنا انہوں نے. تو یہ ساری چیزیں, بہت ساری چیزیں اس میں گڑبڑ ہو گئی ہیں. مجھے جو بات پہ تکلیف پہنچتی ہے میں حساب سے کر رہا ہوں کہ ہم امپریشن یہ دے رہے ہیں کہ بھی فوج ایک عجیب قسم کا ادارہ ہے جہاں پہ ایک آدمی اٹھے گا 100 بندہ کر لے گا تو فوج میں چیف چینج ہو جائے گا. یہ کیسے ہوا؟ کبھی ہوا پہلے کبھی ایسے؟ کس ملک میں ایسے ہوا کبھی ایسے ہی؟ کبھی بھی نہیں. عوامی پریشر پہ ایسی باتیں نہیں ہوتی. چیف آرمی سٹاف چینج ہوتے رہے ہیں, سیاسی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اپنی مرضی سے چینج کرتے رہے ہیں, درخواستیں بھی
دیتے رہے ہیں, کیا کہتے ہیں اس میں, ان سے استعفے بھی لیتے رہے ہیں جہاں کرامت صاحب سامنے تھے, اور پھر یہ بھی دیکھا کہ جب انہوں نے ایک اور چیف کو چینج کرنے کی کوشش کی میاں نواز شریف صاحب نے, ان کے ساتھ کیا ہوا, تو وہ الگ ایک سارا سسٹم ہے. لیکن اسٹریٹ پاور میں اور پھر فوج کے اندر تقسیم ہے, فوج کے اندر تقسیم مطلب ہم بات کیا کر رہے ہیں, یہ ساری چیز. فوج ایک یونیفائڈ کمانڈ کے اندر کام کرتی ہے, چاہے وہ ایک چیف ہے یا دوسرا چیف ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر عدنان عادل صاحب یادداشت میں ہو آپ کی بھی, تو چیئرمین پی ٹی آئی بھی پہلے اس نوعیت کی بات اسی سے ملتی جلتی کر چکے ہیں کہ ادارے کے اندر سے انفارمیشن ان کے پاس آتی تھی, انہیں بتایا جاتا تھا کہ ایسا ہے. ابھی عثمان ڈار صاحب نے ادارے کے اندر سے سہولت کاری کا جو الزام عائد کیا ہے, یہ کتنا تشویشناک ہے؟ دیکھیں, ادارے کا مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کبھی فوج کی طرف اشارہ کیا ہو, لیکن یہ کہ وہ حکومت میں تو ظاہر ہے کہ ایسے افسران ہوتے ہیں جو ہمدردی رکھتے ہیں کسی نہ کسی سے, اور ہم نے دیکھا کہ اب وہ وزیر بھی بن گئے. جو نگران حکومت میں اس میں بہت سے وزیر جو ہیں وہ نون لیگ کے دور میں سرکاری افسر تھے, تو اس طرح انٹیلیجنس بیورو بھی ہے, آئی بی, اس میں اکثر پولیس آفیسر جاتے ہیں. تو اب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کسی خاص ادارے کی طرف ان کا اشارہ تھا. البتہ یہ الزام ان پہ لگایا جاتا رہا کہ فیض حمید صاحب جو تھے وہ ان کے بہت قریب تھے, اور یہ نون لیگ جو ہے وہ تو ان کو یہ بھی کہہ چکی ہے کہ قومی مجرم ہیں. نواز شریف صاحب یہ کہہ چکے ہیں ان کو. اب یہ انہی کو میسیجز بھیج رہے ہیں مصالحت کے, جو آج زیادہ خبر بھی مختلف جگہوں پہ آئی ہے کہ وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں, وہ اس لیے کہ ان کے پاس بھی ان کی بہت ساری چیزیں ہوں گی. اگر بہت سے راز یہ ان کو وہ کرتے کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں تو وہ بھی تو پھر ان کی بہت سی باتیں ظاہر کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کا جب باہر جانا ہوا تھا تو سب لوگوں نے جس نے بھی ان کو ہیلپ آؤٹ کیا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں موٹی بات یہ ہے کہ ماضی میں بھی ہم ایسا ہوتا دیکھتے آئے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا, جب ان کو کٹہرے میں لایا گیا ہے قتل کے الزام میں, اور جس پہ بعد میں خود سپریم کورٹ کے جج نے کہا کہ ہم پہ پریشر تھا کہ ان کو موت کی سزا سنائی جائے. ان کے سارے ساتھی جو ہیں گھر بیٹھ گئے تھے, اور پارٹی ورکر تھوڑے سے جو تھے وہ ان کی خاطر قربانیاں دیتے رہے, عوام بھی خاموش رہے اور وہ پھانسی لگ گئے. اسی طرح اب جو کچھ ہو رہا ہے قیدی نمبر 943 کے ساتھ, عوام تو خاموش ہیں بڑی تعداد میں, صرف ایک مخصوص تعداد میں جو کارکن ہیں انہوں نے سختیاں جھیلی ہیں, اور ان میں جو ان کے جو لیڈر ہیں وہ آہستہ آہستہ کر کے پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں, بیان دے رہے ہیں, ہٹ رہے ہیں. اس کا ایک بڑا مقصد تو یہی ہے کہ جو پارٹی ہے اس کو توڑ دیا جائے, اس کی تنظیم کو توڑ دیا جائے, اور وہ بہت حد تک ٹوٹ بھی چکی ہے. پرویز خٹک جا چکے ہیں, اور بہت سے لوگ روپوش ہو گئے ہیں, ملک سے باہر چلے گئے ہیں. جو ملک کے اندر ہیں وہ آہستہ آہستہ غائب ہوتے جا رہے ہیں. غائب ہونے کے بعد پریس کانفرنسیں کر کے ان سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں. لیکن اب تھوڑا پیٹرن بدل گیا نا, اب انٹرویو دیں گے, پریس کانفرنس نہیں کریں گے, اور وہ انہی لوگوں کو دے رہے ہیں جن کی خاص طرح کی شہرت ہے. اب جو الزام آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ انہوں نے لگایا ہے کہ وہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو انفلوئنس کرنا چاہتے تھے, تو یہ الزام تو ایک اینکر صاحب بھی پہلے لگا چکے ہیں. ایک مشہور صحافی ہیں, وہ کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ اس بات کی ان کو سزا ملے گی قیدی نمبر 943 کو, کہ انہوں نے ان کے تعلقات ان سے ٹھیک نہیں ہو سکتے کیونکہ انہوں نے ان کی مخالفت کی تھی. یہ بات تو میڈیا پہ بارہا کہی جا چکی ہے. عثمان ڈار صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ مجھے امکان نہیں لگتا کہ تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے بہتر ہوں. تو اب تو یہ جس طرح پارٹی ٹوٹ رہی ہے اور جس طرح لوگ غائب ہوتے ہیں اور پھر ٹوٹ جاتے ہیں, یہ تو بالکل واضح ہے کہ الیکشن سے پہلے پارٹی کو تتر بتر کر دیا جائے گا, اس کی تنظیم توڑ دی جائے گی. لیکن کیا ان کا ووٹ بینک بھی ٹوٹ جائے گا؟ یہ بات عثمان ڈار صاحب نے بھی بتائی کہ ووٹ بینک ہے, وہ بے شک جیل میں, اس کا کیا کریں گے؟ اب اگر اس کے لیے تو پھر یہی ہے کہ اب آپریشن شروع کر دیں. افغان مہاجرین کے جو 10 لاکھ 11 لاکھ کہتے ہیں غیر قانونی ہیں, وہ پھر 3-4 مہینے آپریشن رہے گا, کہیں گے بدامنی بہت ہے, الیکشن کو تھوڑا سا اور پوسٹ پون کر دیں. تو جب تک پارٹی کو بالکل پوری طرح کچل نہ دیا جائے اور اس کی سپورٹ بیس ختم نہ ہو جائے, اور یہ انشور نہ کر لیا جائے کہ الیکشن میں مثبت نتائج, جیسے جنرل ضیاء الحق کہتے تھے کہ ہمیں جب مثبت نتائج کی توقع ہوگی پھر الیکشن کروائیں گے, تو پھر الیکشن کروا دیے جائیں. اس عمل سے پاکستان ہمیشہ کمزوری ہوا ہے, جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا, جس طرح بے نظیر بھٹو کے ساتھ ہوا, یا نواز شریف کے ساتھ بھی ہوا, اور اب قیدی نمبر 943 کے ساتھ ہو رہا ہے. اس سے پاکستان کا وفاق کمزور ہوگا, پاکستان کی جو یکجہتی ہے, پاکستان کے اندر جو قومیت, ایک قوم ہونے کا احساس ہے, اس کو نقصان پہنچے گا. لیکن بعض اوقات لوگ جو سیاستدانوں کی لڑائی جب ہوتی ہے یہ وقتی فوائد دیکھتے ہیں,
اور یہ نہیں سوچتے کہ اس کے لانگ ٹرم ایفیکٹ کیا ہوں گے یا میڈیم ٹرم میں کیا اس کے اثرات ہوں گے، اور وہی عمل ہم دیکھ رہے ہیں جو ماضی میں بھی کئی بار اچھا، آپ نے پیپلز پارٹی کا حوالہ دیا، ابھی پی ٹی آئی زیادہ جلدی نہیں ٹوٹی، ذرا دیر نہیں لگی؟ ایسے ہی بھٹو صاحب کے ساتھ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ان کے لوگ گھر بیٹھ گئے تھے، فوراً حفیظ پیرزادہ، ممتاز بھٹو اور جتنے بھی لوگ تھے ان کے بڑے بڑے قریبی ساتھی، وہ اپنے گھر بیٹھ گئے تھے، ریزسٹنس نہیں شو کی تھی، ریزسٹنس تو کارکنوں نے شو کی تھی، یا 83 میں جب ایم آر ڈی کی موومنٹ چلی تو پھر وہاں پہ سندھ میں ایک سندھی قوم پرستی کی لہر سی اٹھی تھی، اور اس کے اوپر پھر گن شپ ہیلی کاپٹر سے ان کے اوپر وہ فائرنگ بھی کی گئی، بہت زیادہ ظلم کیا گیا وہاں پہ اس کو دبانے کے لیے۔ تو یہ پاکستان کی ایک بدقسمتی ہے، ہماری یہ ہسٹری ہے۔ ابھی دیکھیں محمود مولوی جو ان کے پی ٹی آئی کے ایم این اے ہوا کرتے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سازش ایوان صدر میں ہوئی، عثمان ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے کی۔ بھئی ایک احتجاج کرنا تو کسی بھی قوم کے لوگوں کا ایک جمہوری آئینی حق ہے، پرامن احتجاج تو سب لوگ کر سکتے ہیں، ہاں پرتشدد ہونا اور پھر آگ لگانا اور پھر توڑ پھوڑ کرنا یہ ایک جرم ہے، اور جس نے بھی یہ جرم کیا اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ یہی لگتا ہے کہ قانونی طور پہ مشکلات جو ہیں وہ قیدی نمبر 943 کے لیے بڑھتی جا رہی ہیں، تو قانونی طور پر اس بیان کی اہمیت اور حیثیت نیئر صاحب بتائیے گا۔ نہیں، ابھی اس کے دو پہلو ہیں، ایک سیاسی ہے، ایک قانونی ہے، اور ایک تیسرا پہلو ہے وہ ان کا ذاتی ہے کہ وہ مختلف مقدمات میں مطلوب تھے۔ آج دیکھیں 9 مئی سے لے کے 5 ماہ تقریباً ہو گئے ہیں، 1 ماہ ان کی ڈس اپیرنس کا ہے، 4 ماہ وہ کہیں ہائیڈ آؤٹس میں رہے، اس دوران ان کے ٹویٹر پہ میسیجز آتے رہے، اسی اپنے لیڈر کی تعریف میں، حمایت میں، وفاداری کا اظہار، شاہ محمود قریشی کی بھی تعریف، سب لوگوں کی، اور یہ موصوف ٹائیگر فورس کے انچارج بھی تھے اور نوجوانان کے وزیر بھی تھے، اور اب لانگ مارچ کی باتیں کرتے ہیں۔ 2 لانگ مارچ ہوئے، ایک لانگ مارچ جو پشاور سے شروع ہوا تھا، یہ کرین پہ بیٹھ کے رکاوٹیں ہٹا رہے تھے اور بڑے فخر سے اسلام آباد کی طرف بڑھنا چاہ رہے تھے۔ یہ وقت بدلنے کے ساتھ لوگ بدل جاتے ہیں۔ اس سے ایک اور چیز ظاہر ہوتی ہے کہ پاکستان کی سیاست کے کمزور کردار پاکستان کی سیاست پر حاوی ہو جاتے ہیں اور مختلف مراحل پر حکومتی نظم و نسق کا حصہ رہتے ہیں، اور جب مشکل وقت آتا ہے تو صورتحال کے تابع اپنی پوزیشن بدل لیتے ہیں۔ یہ باتیں جو کر رہے ہیں وہ ایک تو وہ آرمی کے انٹرنل ڈسپلن کے بالکل خلاف ہیں، انہیں احتیاط کرنا چاہیے۔ انہوں نے وفاداری تبدیل کرنی ہے، خاموشی سے کر لیں، جو 4 لائنز پہلے لوگ پڑھ رہے تھے وہ بھی پڑھ لیتے، انہوں نے ایسے اوور ایگزیجریٹ کیا ہے اور ایک ادارے کے انٹرنل ڈسپلن کو بلا وجہ کویسچنیبل بنا دیا ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں تھی، یہ ان کے اپنی ہم خیالی ہو سکتی ہے۔ ہاں، اس بات کا لیگل پہلو کہ کیا استغاثہ انہیں بطور گواہ پیش کرتا ہے، اور اگر گواہ پیش کرتا ہے تو کیا اپروور قرار دے کے انہیں معافی کا وعدہ دے کے پیش کرتا ہے، اور یہ پہلے اکمپلس ٹھہرائے جاتے ہیں پھر وٹنس بنائے جاتے ہیں بطور اپروور۔ اس صورتحال میں جب جرح ہوگی تو یہ ساری باتیں کھل کے سامنے آئیں گی کہ 4 ماہ کس طرح آپ اس بات کا وویلا کرتے رہے کہ آپ پہ جبر ہو رہا ہے، آپ ریاستی جبر کا نشانہ بن رہے ہیں، آپ کا سارا خاندان اس بات پہ کرتا رہا، پٹیشنز بھی فائلز ہوئی، میڈیا پہ بہت کچھ ہے۔ اگر اس لحاظ سے دیکھیں، ایک اگر عدالتی ٹچ سٹون پہ اس مرحلہ پر ان کے ایسے بیان کی شاید کوئی ایویڈینشری ویلیو نہ ہو، ہاں انہوں نے ایک پولیٹیکل امپیکٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ شاید اس سے وہی قیدی مخالف بیانیہ کو کوئی تقویت ملے۔ میرے خیال میں اب یہ بات خاصی پرانی ہو چکی ہے۔ ہاں، لیکن انہوں نے ہارڈ لائنرز پارٹی کے الگ کر دیے ہیں، وہ لوگ جو ابھی تک شکنجے میں نہیں آئے یا روپوش ہیں، انہوں نے وہ 4 نام لے لیے۔ کل تک یہ خود انہی میں شامل تھے، چھوڑیں آپ اس بات کو، کل تک یہ انہی لوگوں میں شامل تھے، پرسوں تک۔ اچھا، تو اب نیکسٹ ان دا کیو کون ہے؟ آپ تو بہت اویئر ہیں پی ٹی آئی کے انٹرنل معاملات سے، نہیں صاحب؟ 5-6 لوگ اس وقت بھی ڈسپیئرڈ ہیں۔ صداقت عباسی ہیں، فروغ حبیب ہیں۔ نہیں، پریس کانفرنس کون کرے گا؟ آئی مین انٹرویو کون دے گا اب؟ نہیں، میں آئی کانٹ پریڈکٹ، میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ یو کین پریڈکٹ نیئر صاحب، یو کین پریڈکٹ۔ نہیں، صداقت عباسی رائے، دیکھیں رانا صاحب نے اسلام آباد میں بیٹھے پریڈکٹ کر لیا۔ کیا ان صداقت ہوگی ان کی باتوں میں؟ پہلا نام تو ہے صداقت عباسی۔ فروغ حبیب کو بھی نوٹ میرا گیس ورک ہے، اٹس مائی گیس ورک۔
چلیں اٹس یور گیس ورک. جو فیصل وابدہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ فاروق صاحب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ اب آئیں گے سامنے اور خوف کے بت توڑیں گے. چلیں پریڈکٹ تو کیا جا سکتا ہے, اندازے تو لگائے جا سکتے ہیں. ابھی تک کی ٹائم لائن میں ہم نے دیکھا ان سے بھی امید نہیں تھی عثمان ڈار صاحب سے, لیکن پیرالل ایک چیز چلی کہ ان کی والدہ اور ان کے بھائی نے ڈس اون کر دیا ان کی اسٹیٹمنٹ کو. ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. اچھا رانا صاحب, آپ کے خیال میں عثمان ڈار صاحب قائم رہیں گے اپنی بات پہ, یا اسحاق ڈار صاحب بن جائیں گے تھوڑے عرصے کے بعد کہ ان پر دباؤ تھا؟ اور کیوں نہ جب معاملہ اتنا بکھر چکا ہے تو ایک عدالتی کمیشن بنا کے ان سب کی سٹیٹمنٹس ہی اکٹھی کر لی جائیں, جنہوں نے پریس کانفرنسز کی اور جنہوں نے اب انٹرویو دیا. دیکھیں ایک چیز ذرا ذہن میں رکھیں, ایک جو یہاں پہ جو ویک پوائنٹ ہے, میں ویک پوائنٹ جو ہے اس کو سامنے لے آؤں جو پی ٹی آئی کے اندر ہے. ویک پوائنٹ از کہ دیکھیں یہاں پہ اتنے مسئلے مسائل ہوتے رہے اور کئی جگہ پہ ہوا ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بڑا ٹف ٹائم دیکھنے کو ملا, نون لیگ کو بھی بڑا ٹف ٹائم دیکھنے کو ملے, لیکن وہاں پہ لوگ جو ہے میجورٹی آف دا ٹائمز پیپلز پارٹی ہو نون لیگ ہو, وہ وہاں پہ ان کے جو ڈائی ہارڈ لوگ تھے وہ ان کے ساتھ سٹک کر کے رہتے تھے, ان کے ساتھ جڑ کے رہتے تھے, چاہے ان کی پرابلمز ہوں, اچھا وقت ہو برا وقت ہو, ان کے ساتھ جڑ کے رہتے تھے. لیکن پی ٹی آئی کے اندر انفارچونیٹلی, اٹس انفارچونیٹ فار پی ٹی آئی پیپل اینڈ دا لیڈرشپ, کہ ان کے جو ڈائی ہارڈ لوگ تھے وہ آہستہ 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 ٹوٹنا شروع ہو گئے. اب وہ اس کو کوئی بھی ریزن دے دیں آپ, دیکھیں نا ٹف ٹائم تو ہر ایک پہ آتا ہے. نون لیگ پہ نہیں آیا, پیپلز پارٹی پہ کبھی نہیں آیا, آتے رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن جس طریقے سے پی ٹی آئی کے لوگ چھوڑ کر جاتے رہے اور جا رہے ہیں, اور اسٹیٹمنٹس اور نو اسٹیٹمنٹس, پریس کانفرنسز یا کسی کو انٹرویو دینا ہے, اس کو ایک منٹ کے لیے ذرا سائڈ پہ کر لیں, لیکن جس طریقے سے چھوڑ کے جا رہے ہیں اس میں ڈیفینیٹلی ایک چیز نظر آتی ہے کہ ان کی کمٹمنٹ اپنے لیڈر کے ساتھ جو ہے ٹھیک ہے رہی, سب کچھ ہوا, لیکن جب ان کو ذرا ہیٹ فیس کرنی پڑی تو وہ تتر بتر ہو گئے. اب یہ اس کو اگر ہم دیکھا جائے لانگ رن میں اگر ہم دیکھیں تو بعد میں جا کے اگر یہ لوگ اگر یہ کہیں کہ جی ہمیں زوری زبردستی ہم سے یہ کروایا گیا, تو اس کو لوگ جو ہے ٹھیک ہے فار دا ٹائم بینگ ان کو مان لیں گے, ان کی بات کہیں گے ہاں جی ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آپ کو زور زبردستی ہوئی ہو آپ کے ساتھ, لیکن آپ یہ جو لیڈر ہے کیا وہ اس چیز کو بائے کرے گا؟ آپ کا پی ٹی آئی کا جو لیڈر ہے وہ اس چیز کو بائے کرے گا؟ وہ نہیں کرے گا. سو وہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کل جب اچھا ٹائم اگر آیا پی ٹی آئی پہ, جو کہ ان قریب مجھے نظر نہیں آتا, لیکن اگر اچھا ٹائم پی ٹی آئی پہ آیا تو وہ کیا اس چیز کو کیسے لے گا؟ اس کو نئی ریپلیسمنٹس ڈھونڈنی پڑیں گی, اس کو 10 دفعہ سوچنا پڑے گا, اس کو 10 دفعہ دیکھنا پڑے گا کہ میں کس کے اوپر ٹرسٹ کروں کس پہ نہ کروں. ٹھیک ہے, سو وہ ان چیزوں کو ذرا ذہن میں, اور پھر اس کو اپنی جو اسٹریٹجی ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین کو آئندہ آنے والے دنوں میں وہ بھی چینج کرنی پڑے گی. دیکھیں نا اب اس میں 10 چیزیں ہیں, جیسے کہ یہ نہیں ہو سکتا, اٹس ناٹ پاسبل کہ کوئی اپوزیشن میں بیٹھا ہو اور وہ چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ ہو یا چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ ہو یا کوئی بھی اپوائنٹمنٹ ہو, اس کا رول نہیں ہے کانسٹیٹیوشن میں, اس کا رول نہیں ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو روک سکے یا اس میں اپنا کوئی ان پٹ دے سکے یا چینجز لا سکے. وہ نہیں کر سکتا, اس کانسٹیٹیوشن اجازت نہیں دیتا اس کو. اور اگر آپ سمجھیں کہ آپ اسٹریٹ پاور یوز کر کے اور کسی چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ کو روک سکتے ہیں اپوزیشن میں رہتے ہوئے, دیٹ از ناٹ پاسبل, نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو وہ اگر آپ اس قسم کے سٹیپس لیتے رہے ہیں اور اس قسم کا پریشر ماؤنٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں, تو دین یو ول ہیو ٹو ریویو دا اسٹریٹجی آلسو. جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں ان کو اپنی اسٹریٹجی بھی ریویو کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, ان کو جہاں سے بھی خبر ملتی رہی, جو بھی انٹیل ان کے پاس آتی رہی, جیسے بھی آتی رہی, وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے, بٹ دا پوائنٹ از کہ اسٹریٹجی چینج کرنی پڑے گی. کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ چیف ایگزیکٹو جو ہے اس وقت کا, جو بھی اس وقت ہو, اس کا رائٹ ہے, اس کو جو 4-5 نام بھیجے جائیں گے اس میں سے وہ جس بندے کو چاہے گا اس کو چیف آف آرمی سٹاف بنا دے گا. سمجھ گئے رانا اس میں کوئی راکٹ سائنس کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی, سینیورٹی کو اب کی بار ترجیح دی گئی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں رانا صاحب, لیکن یہ ساری باتیں 4-5 نام گئے ہیں وزیر اعظم کے پاس, ہاں اس کو بنا دے, بڑا اچھا ہو, کرنے سے اپوائنٹمنٹس نہیں رکتی. بالکل ٹھیک ہے, یہ سمجھ آنا چاہیے سب کو. بیڈ ٹیسٹ. ہاں, اب اسٹریٹجی کو انہیں ریویو کرنا چاہیے, انہیں نواز شریف صاحب سے سیکھنا چاہیے. نواز شریف صاحب کو
साहब से सीखना चाहिए, इनको सीख के इकट्ठे हो जाना चाहिए, शायद इसी तरह से पाकिस्तान आगे बढ़ सके? आप स्ट्रेटजी रिव्यू की बात कर रहे हैं, इसको हम यही पैक कर देते हैं क्योंकि ये एक बहुत लंबी बहस है। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, नहीं आयशा जी, ऐसे नहीं। देखिए, ये नहीं कि पीटीआई के चेयरमैन से सीखना चाहिए नवाज शरीफ को, या नवाज शरीफ को पीटीआई के चेयरमैन, नो, ऐसे नहीं है। इट इज फॉर एवरीवन whosoever is in the opposition। नहीं ऐसे कर सकते आप, प्रेशर माउंट करके भी आप अपॉइंटमेंट, सर्टन नो गो एरियाज हैं। अगर आपकी कोई रेड लाइन थी तो उधर भी कोई रेड लाइन थी, इसको सरफे नजर नहीं किया जाना चाहिए था। इस पे हम इसको कंक्लूड करते हैं। स्ट्रेटजी रिव्यू की जब बात हो रही है ना, तो जरा मुझे जनरल साहब से जानना है पाक अफगान बॉर्डर की जो सिचुएशन हुई। जनरल साहब, उधर अफगान फोर्सेस की तरफ से फायरिंग, 2 पाकिस्तानी शहरियों की शहादत, क्या ये रिएक्शन है पाकिस्तान की जानिब से जो फैसले लिए जा रहे हैं? जी, जनरली रिएक्शन तो एक्सपेक्टेड था, और मैं समझता हूँ कि शायद रिएक्शन इससे भी ज़्यादा सख्त हो। वो इसलिए कि काफ़ी अरसे से जो मैं इसको रीड कर रहा हूँ सिचुएशन को, कम से कम मैं इस हद तक इस नतीजे पहुँचा हूँ, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, कि जो अबूरी हुकूमत है अफगानिस्तान की, उन्होंने TTP को बहैसियत एक प्रॉक्सी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे। और जब भी वो प्रेशर माउंट कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान से अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले करवा रहे हैं, चाहे ट्रांजिट ट्रेड का हो, चाहे उनके लोगों का आने जाने का हो, चाहे और जो कुछ भी, जिस चीज़ में पाकिस्तान ने भी काफ़ी सख्ती करना शुरू कर दी हुई है, स्मगलिंग वगैरह सारा कुछ हो। इसके अलावा भी और से मामला हैं। उनको पता ये है कि अफगानिस्तान एक पिवटल पोजीशन इख्तियार कर गया पाकिस्तान के लिए, इसलिए कि अफगानिस्तान में अमन होगा, अफगानिस्तान के थ्रू ट्रांजिट होगा, चाहे वो बिजली की बात कर लें, चाहे वो आप ट्रेड की बात कर लें। तो इसलिए वो शायद इसलिए उनको ये गलत फहमी या खुश फहमी उनको है ये। और वो पाकिस्तान में, जब भी पाकिस्तान के चिफ आर्मी स्टाफ ने, याद हो जब बालेसार में जाकर उन्होंने बयान दिया था, तो उन्होंने कहा था जी कि ये तो आपके अपने लोग हैं, अब इनको आप खुद पकड़ें। पहले भी हमें अपने लोग कह के हम लेके आ गए, और वो जो हमारे गले पड़ गया, अब उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं इसको। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैंने भी की थी कि ठीक है, वो हम अपने लोग ले आते हैं, उनको हम सवाल के इस दफ़ा और तरीके से डील करेंगे। आपके ये जो इस कदर पाकिस्तान की हर शोबे पे बोझ बने हुए हैं, ये आपके लोग, आप ले जाएं इनको वापस अपनी तरफ ले जाएं। तो कहने का मकसद ये है कि अफगान जो अबूरी हुकूमत है उसको तकलीफ है इस चीज़ की, और वो तकलीफ का आहिस्ता आहिस्ता इजहार भी होगा। और ये एक तरीका कार है। पहले भी देखिए मुख्तलिफ इलाकों से उन्होंने जो बाढ़ हमने लगाई थी इतने एफर्ट से, उसको उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन जिन्होंने उखाड़ी उनको उन्होंने ऐलान तो की, सजा किसी को नहीं दी, रोका किसी को नहीं है उन्होंने। तो ये बहुत सारी चीजें, उनके बयान भी आए हैं, उनके जो सुप्रीम लीडर हैं खुन साहब, अब्दुल्ला साहब, उन्होंने बयान भी दिए, लेकिन इससे आगे वो करने को तैयार नहीं है। अगर वो अपनी सरजमीन पे पाकिस्तान के खिलाफ जो रिश्वतवानियां हो रही हैं उनको रोकने की कोशिश नहीं कर रहे, तो क्या वजह है इसकी? और अगर वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान, अब चूंकि वो इस पोजीशन में है, पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने की कोशिश में लगे हुए हैं, और पाकिस्तान के आज जो मैं बयान देख रहा था, उससे पहले भी जो इतलात थी कि पाकिस्तान में टेररिज्म हो रहा है, उसमें से काफी सारे जो वाकयात है उसमें अफगान बाकायदा मुलव्वस पाए गए हैं, उनको पकड़ा भी है, कुछ को सजाएं भी मिल रही हैं। तो इसलिए ये एक स्टेकिंग पॉइंट बन गया हुआ है इसमें ये। अब एक और मुझे डर है, दोबारा ड्यूरन लाइन का मसला ये फिर दोबारा खड़ा करेंगे। याद हो जब मुल्ला उमर को कहा गया था, बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने अपनी औकात से बेइंतहा बढ़कर उस सबकी मदद की थी, पाकिस्तान इसके बदले में जो कुछ पाकिस्तान के साथ हो रहा है वो भी हम देख रहे हैं, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने बड़ा हंस के टाल दिया था इसको। तो मुझे डर ही है एक ये मसला खड़ा करेंगे, और दूसरा मसला चूंकि हमारे यहाँ देखिए जिसी के से 47 में डिवाइडेड थी फैमिलीज, को इधर बैठी हुई थी, उधर बैठी हुई थी। इसी तरह जो हमारे भाई पश्तून भाई जो बॉर्डर बेल्ट के साथ रह रहे हैं, उनके जो ट्राइबल्स हैं, कुछ ट्राइब एक तरफ हैं, कुछ अदर ट्राइब की एक तरफ फैमिली बैठी हुई हैं, उनको भी बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। तो पाकिस्तान के लिए प्रेशर माउंट होगा, लेकिन हैविंग सेड दैट, ये फैसला होना था, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब ये फैसले हो गए हैं, पहले फैसले हुए, उन पे अमल दरामद हमने रोक दिया, उसमें सियासी मफादात की खातिर, अपने माली मफादात की खातिर। अब ये फैसले चुके हो चुके हुए हैं, पाकिस्तान मस्ट स्टिक टू देम, मे बी टाइम लेना आगे पीछे करने। बिल्कुल ठीक है जनरल साहब, हाँ ये क्रक्स है आपकी बात का कि इससे पहले भी इस नौयत के फैसले होते रहे, लेकिन अब की बार पॉलिसी का निफाज भरपूर तरीके से होना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए। वापस आते हैं ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک ٹو شو. وقت کی رفتار کے ساتھ میچ کرنے کی کوشش کریں گے. وقت بہت مختصر ہے, لیکن مجھے یہ سب آپ سے جاننا ہے. ابھی جنرل صاحب جو بات کر رہے تھے, بیک لیش دیکھتے ہوئے پالیسیز اکثر سسپینڈ ہو جاتی ہیں, لانگ ٹرم چلے گی؟ نہیں, یہ ایک ڈیفیکلٹ ایکسرسائز ہے. پاکستانی گورنمنٹ کا ریزالو بالکل درست ہے, بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. اب 2 کیٹیگریز میں انہوں نے ڈیوائڈ کر دیا ہے افغان ریفیوجیز کو, نیشنلز کو, رجسٹرڈ اینڈ ان رجسٹرڈ ریفیوجیز. ان رجسٹرڈ ریفیوجیز بھی ایک اندازے کے مطابق 17 لاکھ کے قریب ہے. 17 لاکھ انسانوں کو اگر آپ فورسیبلی ریپیٹریٹ کرنے کی یا ایکسپیل کرنے کی کوشش کریں گے اور افغان بارڈر پہ وہ لینے کو تیار نہیں ہوں گے تو ٹینشن بڑھے گی. میں ویسے ایک تجویز دے سکتا ہوں چینل کے حوالے سے. جی, پاکستان اور کابل کو چاہیے, اسلام آباد اور کابل کو, کہ اتنے زیادہ انسانوں کی واپسی کے ارینجمنٹس یہ بھی قطر گورنمنٹ کو انوالو کر کے ان کی ڈپلومیٹک سروسز حاصل کر کے افغان گورنمنٹ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کے تحت انہیں بائی پارٹس واپس کریں, چونکہ ان کے پاس انہیں ریسیو کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. انہیں اپنے گھر بار چھوڑے ایک مدت گزر گئی, وہ نسل ہی اب نہیں ہے جس نے گھر چھوڑا تھا اپنا, وہ گاؤں ان کے پاس نہیں ہے, وہ گھر ان کے پاس, یہ جائیں گے کہاں؟ انٹیگریٹ کر اور ان کے پاس ان کی یہاں سوشو اکنامک انٹیگریشن ہوگی, وہاں نہیں ہے. وہاں جائیں گے, ان کے اکانومی کے مسائل بنیں گے اور غربت پھر انہیں ٹیررزم کی طرف لے جائے گی. اس سے 1000 درجے بہتر ہے کہ ہم ایک برادر اسلامی ملک ایسا ہے جس نے ہر مشکل وقت میں مدد کی ہے, اگر وہ نیٹو فورسز یا امریکہ اور افغان طالبان کو اپنا مہمان بنا کے بہت بڑا ایگریمنٹ کروا سکتا ہے تو وہ پاکستان اور کابل کے درمیان بھی فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ قابل غور ہے. یہ مشورہ اتنے بڑی تعداد جو واپسی سے انکاری ہے, سب سے بڑی بات ہے یہ لوگ واپسی پہ تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ان کے اکنامک انٹرسٹ یہاں پیدا ہو چکے ہیں. سو مینی ایسپیکٹس جن کو ڈیل کیا جا سکتا ہے. ابھی موو آن, مجھے ذرا بتائیے, منڈے کو پروسیجر ایکٹ کے اوپر سماعت ہے, اس میں کیا پیش رفت ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ فیصلہ اس دن آ جائے گا, اور نیب ترامیم پر فیصلے کو یہ نگران گورنمنٹ کا چیلنج کرنا یا یہ ان کا کیا لینا دینا اس سے, کس حیثیت میں؟ نگران حکومت تو نون لیگ کی حکومت کا تسلسل ہی ہے. اب وہ توقیر شاہ جو پرنسپل سیکریٹری ہیں وہ خاص الخاص آدمی ہیں, شریف خاندان کے 6 وزیر اس میں جو ہیں ان کا پرانا تعلق ہے نون لیگ سے. تو نیب کی وجہ سے کیسز کھل گئے ہیں شریف برادران کے بھی اور ان کے پارٹی کے لوگوں کے بھی, اور آصف زرداری اور پیپلز پارٹی کے بڑے لوگوں کے بھی. تو وہ کیوں چاہیں گے کہ یہ سارے کیسز کھلیں؟ تو اس لیے وہ چیلنج کریں گے, اور ان کا خیال ہے کہ عدلیہ اس وقت ایسے موڈ میں ہے کہ شاید وہ ہمارے حق میں بھی فیصلہ آ جائے, کیونکہ عدلیہ کے بھی رجحانات ہوتے ہیں. ظاہر ہے جیسے امریکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ قدامت پسند ججز ہوتے ہیں, پرو ریپبلکن ہوتے ہیں, کچھ پرو ڈیموکریٹ سمجھ گئے نا صاحب. تو اس طرح وہ ان کو توقع ہے کہ شاید اس مرتبہ ان کو کچھ بہتری کی امید ہے کہ ایسی شقیں جو بعض شقیں جو ساری کی ساری نہیں بلکہ کچھ شقیں جو ہیں ایسی وہ دوبارہ سے وہ ریوائیو کر دی جائیں. اور اب یہ جو دیکھیں جو عدالت کی جو سارے کیسز چل رہے ہیں ان کا عام آدمی سوچ سے بات کریں, وہ کہتا ہے کہ اس سے کیا مہنگائی کم ہو جائے گی, کیا بے روزگاری کم ہو جائے گی؟ جب عام آدمی کی بات ہو رہی ہے تو ذرا آزاد کشمیر میں جو احتجاج چل رہا ہے, اب یہ سمجھ نہیں آ رہی, عالمی سطح پر پیٹرولیم پرائسز ڈاؤن آئی ہیں, پاکستان میں بھی یہ کہا جا رہا ہے 15 اکتوبر سے کم ہو, لیکن بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور افغان ٹرانزٹ ٹرین سے اس کو جوڑا جا رہا ہے کہ اگر آپ وہاں اسمگلنگ کو روک دیتے ہیں تو 20% پاکستان کے مسائل ٹیکل ہو سکتے ہیں. یہ سچویشن اکانومی کی اس طرح سے آپ کو اسٹیبل ہوتی نظر آ رہی ہے آنے والے دنوں میں, اکتوبر میں اسپیشلی؟ مجھے تو نہیں آ رہی. آج ہی خبر آئی ہے کہ پاکستان کے ایک سال گزرا ہے اس میں بیرونی قرضے 38.8 یعنی تقریباً 40% بڑھ گئے ہیں. تو جب اب یہ قرضے واپس بھی تو کرنے ہیں سود سمیت, اور یہ جو بجلی ہے آزاد کشمیر والے تو صحیح ہوتے ہیں, جتنی بجلی وہ پیدا کرتے ہیں اس کا اشر 10واں حصہ بھی انہیں نہیں ملتا, اور بہت مہنگا منگلا ڈیم سے انتہائی سستی بجلی پیدا ہوتی ہے. ان کو خدا کا واسطہ ہے کچھ تو ریلیف آپ دیں. وہاں کی لوگوں کی اتنی معیشت نہیں ہے, وہ ایک پہاڑی علاقہ ہے, وہاں پہ کوئی زراعت ایسی نہیں ہے, کوئی ایسی انڈسٹری وہاں پہ نہیں ہے. ان کو آپ ان کی بجلی استعمال پورا پاکستان کر رہا ہے, اور آپ ان کو صوبے کا درجہ بھی نہیں ہے, اور آپ ان کی بجلی لے کر ان کو انتہائی مہنگی بیچ رہے ہیں. آپ نے گناہ کیے ہیں ساہیوال پلانٹ اور یہ دوسرے پلانٹ لگا کر, ان کی قیمت آپ ان سے وصول کر رہے ہیں. ان کی سستی بجلی جو ہے اس کا کچھ تو کچھ ان فائدہ ان کو ٹرانسفر کرنا چاہیے. یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے, اور میرا خیال ہے اس پہ ہمدردی سے غور کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے ناراض صاحب, اس طرح کے تو گھمبیر مسائل مختلف سطح پر پاکستان کو درپیش ہیں, بہت سی ہیں
جن کو اگر کسی کے اندر سیاسی وٹ ہے یا ویژن ہے وہی دور کر سکتا ہے. فی الحال تو ایسی قیادت میسر آنا مشکل دکھائی دے رہا ہے، لیکن خدا مہربان ہے اور امید بھی رکھی جانی چاہیے. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے.